بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کا دور حکومت ہے۔ ایک کافر شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑا اپنے وقت کا عالم یا ماہر کہتا ہے، اس نے مسلمانوں کے اوپر 3 سوال کر دیے، اور اس نے اپنے سوالوں کو پوری دنیا میں مشہور کروایا کہ ہے کوئی مسلمان عالم جو میرے ان 3 سوالات کا جواب دے۔ پہلا سوال اس نے کہا کہ خدا کو جب کسی نے دیکھا نہیں تو پھر آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ کر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ گواہی کے لیے تو آنکھوں سے دیکھنا شرط ہے۔ دوسرا سوال اس نے کہا میرا یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی بندے کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اگر اس نے قتل کیے تو پھانسی کیوں دی جاتی ہے، چوری کیے تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں، جبکہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ شیطان از روح قرآن آگ سے بنا ہوا ہے، اور اللہ نے جتنے بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، یا جتنے بھی گناہگار ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ پیدا کی ہوئی ہے۔ اب شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور جہنم کی آگ وہ بھی آگ ہے۔ اگر آگ کو آگ میں ڈال بھی دیا جائے تو شیطان کا کیا بگڑے گا، آگ اسے کیا نقصان پہنچائے گی۔ اس نے ان سوالات کو بہت زیادہ مشہور کروایا، اور جو پروپیگنڈا زہریلا تھا اس نے بڑے شد و مت کے ساتھ اپنے پروپیگنڈے کو مشتہر کروایا۔ اب کئی دن تک علماء سوچتے رہے، لیکن اس کے ان سوالوں کا کوئی واضح جواب ان کے ذہن میں نہ آیا۔ اب وہ ایک دن جو ہے باہر صحرا کی طرف نکل گیا، وہ فلسفی جو ملحد تھا، جو کافر اور زندیق تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب یہ ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بلایا، کہا بھائی ادھر آؤ، تم نے یہ 3 سوال کیے ہیں؟ کہا میں نے کیے ہیں۔ تمہیں کسی نے جواب دیا ہے؟ کہا نہیں، جواب تو کسی نے نہیں دیا۔ کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اب ان کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا ڈیلا اٹھایا اور اٹھا کے اس فلسفی کے سر میں مار دیا۔ اب جب فلسفی کے سر میں لگا تو فلسفی چیخنے چلانے لگا کہ اے صوفی، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرا سر پھوڑ کے رکھ دیا، خون کے فوارے اس میں سے جاری ہو گئے۔ تو کہا تم چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں 3 سوالوں کا جواب دوں جو تم نے سارے مسلمانوں کے اوپر کیا ہوا ہے؟ ہاں چاہتا تو یہی تھا، تو میرے 3 سوالوں کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اس نے کہا یہ جواب دیے، یہ شرارت دی ہے، یا آپ نے مجھے مارنے والی بات کی ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو تمہیں جواب دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی، سمجھو سمجھو، تمہاری مرضی، نہ سمجھو نہ سمجھو۔ وہ غصے میں بپھرا ہوا آتا ہے، آ کے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کہا جو فلاں جگہ ہے وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا سر پھوڑ دیا ہے اور خون کے فوارے میرے سر سے جاری ہیں، آپ مجھے انصاف دلائیے۔ فوراً عدالت سمن جاری کرتی ہے، اپنی پولیس کو بھیجتی ہے، اس شخص کو گرفتار کر کے کمرہ عدالت میں لایا جاتا ہے، لے کے آیا جاتا ہے۔ اب جب وہ بزرگ کمرہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو ان سے جج یہ سوال کرتا ہے کیا آپ نے اس شخص کے سر میں یہ جو ڈیلا ہے مارا ہے یا نہیں مارا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا اس نے 3 سوال کیے تھے، ان 3 سوالوں کا جامع جواب میں نے دیا ہے۔ اچھا، جامع جواب کس طرح دیا ہے؟ اب انہوں نے فلسفی سے پوچھا، اے فلسفی یہ تو بتاؤ، میں نے جب تمہارے سر میں ڈیلا مارا تو تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا ڈیلا لگنے کی وجہ سے میرے سر میں شدید قسم کا درد پیدا ہو گیا اور میرا سر جو ہے وہ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی گواہی کون دے گا کہ میں نے تمہارے سر میں ڈیلا مارا ہے؟ اس نے کہا اس کی گواہی یہ درد دے رہا ہے کہ میرے سر میں وہ ڈیلا لگا ہے جس کی وجہ سے میرا سر چکنا چور ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، گواہی دینے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، کیا یہ جو تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے یہ درد تمہیں نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو؟ کہا اپنی آنکھوں سے یہ درد تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن محسوس تو ہو رہا ہے کیونکہ میرے سر میں مجھے لگی ہے۔ تو بزرگ نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب یہیں پہ مل گیا، اللہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فلسفی نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب تو مل گیا۔ اب دوسرا سوال جو تم نے کیا تھا کہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، پھر بندے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اب جو کام کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ ڈیلا تمہیں اللہ نے مارا ہے تو تم نے میرے نام کے سمن کیوں جاری کروایا، میرے اوپر رپورٹ کیوں درج کروائی؟ تو کہنے لگا ہاں بات تو یہی ہے، ڈیلا جب تم نے مارا ہے تو پھر مجرم بھی تم ہی ہوگے۔ میرے دوسرے سوال کا جواب بھی جو ہے مل گیا۔ اب تیسرے سوال کا جب انہوں نے جواب
دینا چاہا تو کہا ایک بات سن لو، شیطان بھی آگ سے بنا ہے، یہ بات بھی 100% صحیح ہے، اور اسی طرح جو آگ ہے جہنم کی وہ بھی آگ ہے۔ اب تمہارا یہ سوال کہ اگر آگ کو آگ میں ڈال بھی دیا جائے تو آگ کا کیا کرے گی، اس کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز سے بنایا گیا؟ کہنے لگا مٹی سے۔ اور میں نے تمہیں جو ڈیلا مارا ہے، بزرگ کہنے لگے، وہ کس چیز کا تھا؟ کہا مٹی کا۔ فرمایا جب دنیاوی مٹی کو لہو لعان اور چکنا چور کر سکتی ہے تو پھر جو جہنم کی آگ ہے وہ بھی شیطان کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ اس طرح بزرگ نے وہ ایک ڈیلا مار کے اس فلسفی کے 3 سوالات کے تفصیلاً جواب دے دیے۔ تو وہ فلسفی کہنے لگا جج صاحب میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، مجھے میرے 3 سوالوں کے جواب ان بزرگوں نے عطا فرما دیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب فرمائے اور ہمیں صحیح سچے سچے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔